آج انگلینڈ کے ایک انتہائی موقع جریدے فنینشل ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے غیر قانونی فنڈ ریزنگ کی گئی انگلینڈ کے اندر۔ اس مقصد کے لیے اخبار لکھتا ہے کہ ابراج گروپ کے بانی اور مالک عارف نقوی نے کیمن آئیلینڈ میں ایک آف شور کمپنی بنائی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے نام سے، اور اس کے اکاؤنٹ سے جو تھی فنڈ ریزنگ کی گئی انگلینڈ بھر میں، اور وہاں سے جو پیسے تھے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، طارق شفیع کے اکاؤنٹ میں اور انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں مختلف وقتوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کی 14 ایکڑ پر پھیلی آکسفورڈ شائر ووٹن کے علاقے میں جو وسیع ریڈز پراپرٹی ہے، اس کے اوپر ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی موجود تھا، اور اس کرکٹ گراؤنڈ میں جو تھا وہ کرکٹ میچز ہوتے تھے ہر ویکینڈ پہ۔ ان میچز میں پینا پلانا ہوتا تھا، لندن بھر کے انگلینڈ کے جو کرکٹرز تھے وہ آتے تھے، کمنٹیٹرز آتے تھے، ٹی وی کرو آتے تھے، عمران خان بھی ان میں سے کچھ میں شریک ہوئے۔ ان کرکٹ میچز کو خیراتی ادارے کی فنڈ ریزنگ کے لیے ظاہر کیا جاتا تھا، اور جو وہاں پہ شرکا ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ ان میچز کا مقصد جو ہے وہ چیریٹی ہے، اس کے لیے یہ فنڈ ریزنگ ہے، اور ہر وہاں پہ آنے والے کو 2 سے 2,500 پاؤنڈ جو تھی وہ فیس تھی ان کرکٹ میچز کو دیکھنے کے لیے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ان کرکٹ میچز کے جو رول تھے وہ بھی عارف نقوی خود بناتا تھا، مثلا بال ٹیمپرنگ کی بھی اجازت تھی، اور وہ جس طریقے سے آج کل پی ایس ایل میں مختلف شہروں کے ناموں سے ٹیمیں ہیں، کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، لاہور قلندر ہے، پشاور زلمی ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے مختلف شہروں کے ناموں سے وہاں پہ ٹیمیں بنائی گئیں۔ اخبار پھر آگے جا کے لکھتا ہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے سب سے زیادہ جو تھا وہ ٹرانزیکشنز کی گئیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑی جو ٹرانزیکشنز تھی وہ 2 ملین پاؤنڈ کی تھی، جو کہ دبئی کے ایک شاہی خاندان کے ایک وزیر کی طرف سے ووٹن کلب کو بھیجے گئے۔ جب وہ پیسے آئے تو لاکھانی نے ای میل بھیجی عارف نقوی کو۔ لاکھانی ابراج گروپ کے ایگزیکٹو تھے جو انچارج تھے بینک کے معاملات کے۔ انہوں نے عارف نقوی کو ایک ای میل بھیجی کہ جو 2 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ وصول ہو گئے ہیں نہیان فیملی سے۔ تو جواب میں عارف نقوی نے لکھا کہ اس میں سے 1.2 ملین جو ہے یہ پی ٹی آئی کو بھیج دیے جائیں، اور اس کے بعد جب بھیج دیے تو لاکھانی نے پھر ای میل واپس کی کہ جو پیسے ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں۔ تو عارف نقوی نے جواب میں کہا ڈو ناٹ ٹیل اینی ون ویئر فنڈز آر کمنگ فرام اینڈ ہو از کنٹریبیوٹنگ، کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون بھیج رہا ہے۔ اور پھر لاکھانی نے جواب دیا شور سر۔ اسی طریقے سے جو ایک اور بڑی ٹرانزیکشن کی گئی جس میں کچھ پیسے جو تھے وہ پاکستان بھیجنا مقصود تھا، تو اس کے لیے عارف نقوی کے پرسنل اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا اخبار کے بقول، اور جو پیسے تھے جو وہ انصاف ٹرسٹ میں بھیجے گئے اور طارق شفیع کو بھیجے گئے۔ مئی 6 2013 کو 1.2 ملین طارق شفیع کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے۔ عمران خان نے واپس ای میل بھیجی خان کنفرم دیٹ شفیع ڈونیٹڈ ٹو دا پی ٹی آئی، کہ جو شفیع کے تم نے پیسے بھیجے تو پی ٹی آئی کو مل گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ عمران خان کی ای میل جو ہیں وہ بھی اس ڈاکومنٹس ہیں ان کا حصہ ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور وقت میں ابراج گروپ نے 1.3 ملین جو ہے وہ ووٹن کرکٹ کلب کو ٹرانسفر کیے پیسے، لیکن شو یہ کیا گیا کہ یہ کے الیکٹرک کی طرف سے ہیں، اور کے الیکٹرک کے جو اخراجات تھے اس میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ پھر اخبار آگے جا کے تفصیل بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن ہے پاکستان کا جو ساری فنڈ ریزنگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور کس طریقے سے اس میں جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں وہ ان سارے کاموں کے اوپر اس کی نظر ہے۔ اگر یہ فنڈ ریزنگ جو انگلینڈ میں ہوئی ہے اور وہ فنڈ چیریٹی کے نام پہ ہوئی ہے لیکن سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں فارن فنڈنگ کے اوپر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے، تو اس کو اب مزید تقویت ملتی ہے کہ کس طریقے سے غیر قانونی طور پہ اس کو نہ صرف فارنرز نے بلکہ فارن نیشنلز نے، فارن کمپنیز نے جو تھا فنڈ کیا، اور اس کے لیے کس طریقے سے آف شور کمپنیز کا کور جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو امید ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ جلد آئے گا، اور اس میں اس مضمون میں دیے گئے حقائق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔